ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. محترم عزیز دوستوں بزرگوں، ہماری یہ مجلس اصلاحی معاشرہ کے سلسلے میں. معاشرہ کا لفظ عربی لفظ اب عام طور پر بولتے ہیں اصلاحی معاشرہ، لیکن معاشرہ کیا اس کا مطلب اور مفہوم ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا، کیونکہ معاشرہ کا لفظ جو ہے وہ عربی اور بہت سارے عربی الفاظ ہمارے رواج میں ہماری زبانوں پر چڑھ گئے ہیں. اس لیے معاشرہ کے لفظ کو سمجھنا یہ بھی ضروری ہے، اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو سمجھنا یہ بھی ضروری ہے. معاشرت کے معنی آتے ہیں باہم مل جل کر زندگی گزارنا. معاشرت کا لفظ بہت سارے علماء کرام ہیں، اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک خلوص 1/3 علماء کرام ہوں گے، تیسرا بھاگ ہوں گے اتنے تو معاشرت جو ہے یہ باب مفاعلت کا مصدر ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنا. جب بچہ دنیا میں قدم رکھتا ہے تو پھر اس بچے کو چاروں طرف سے کئی رشتے اس بچے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. کوئی باپ ہوتا ہے، کوئی ماں ہوتی ہے، کوئی بھائی ہوتا ہے، کوئی دادا ہوتا ہے، کوئی پڑوسی ہوتا ہے. اور جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو تعلقات بڑھتے ہیں، رشتے بڑھ جاتے ہیں. ایک آدمی جو دنیا میں قدم رکھتا ہے کئی لوگوں کے ساتھ اس کی زندگی کا ویوہار ہوتا ہے، کئی لوگوں کے ساتھ اس کی زندگی کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، الگ سلگ ہوتا ہے. تو یہ باہم مل جل کر زندگی گزارنا جو ہے یہ معاشرہ ہے. باہم مل جل کر زندگی گزارنا یہ معاشرہ ہے. اور اسلامی معاشرہ کیا ہے؟ اسلامی معاشرہ اسلام نے زندگی گزارنے کا جو طور اور طریقہ بتایا ہے وہ اسلامی معاشرہ ہے. زندگی گزارنے کا جو طور اور طریقہ بتایا، کھانے کا طریقہ بتایا، سونے کا طریقہ بتایا، شادی کا طریقہ بتایا، ولیمے کا طریقہ بتایا، کپڑوں کا طریقہ بتایا، استنجا کا طریقہ بتایا، مکان کا طریقہ بتایا. زندگی کے جتنے گوشے ہیں ان تمام کے بارے میں اسلام کی تعلیمات ملی. تمام حالات کے اندر آدمی اسلام کی تعلیم کو پکڑ لے. کپڑے پہننے کا بھی طریقہ، جوتے نکالنے کا طریقہ، جوتے پہننے کا طریقہ، بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا، چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہنا، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا، پٹروں کے ساتھ کیسے رہنا. یعنی زندگی میں جب آدمی نے دنیا میں قدم رکھا تو یہ سارے حالات آدمی کے چاروں طرف سے آئے. کوئی آدمی دنیا سے کٹ کر زندگی نہیں گزار سکتا، انسانوں سے کٹ کر زندگی نہیں گزار سکتا. عربی میں اس کو کہتے ہیں آدمی مدنی تباہ. اس کو سرکل چاہیے، اس کو تعلقات چاہیے، اس کو رشتے چاہیے. اب میرے دوستوں اور بزرگوں، زندگی گزارنے میں اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے ہر گوشے پر، ہر موڑ پر، ہر موقع پر اس طریقے کو معلوم کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا. اب آدمی کے سامنے دو باتیں آئیں گی، چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں علامہ شاطبی رحمۃ اللہ. ایک تو شاطبی ہے جنہوں نے لکھی ہے، وہ بزرگ نہیں.
ان کے بعد ایک علامہ شاطبی گزرے ہیں آج سے تقریباً 500-600 سال پہلے. انہوں نے کہا کہ آسمانی تمام تعلیمات کا خلاصہ، آسمانی تمام تعلیمات کا خلاصہ اور تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ 2 لفظوں میں آ جاتا ہے. کتنے لفظوں میں؟ 2 لفظوں میں. ایک ہے ہوا اور ایک ہے ہدا. ایک ہے ہوا اور ایک ہے ہدا. دونوں لفظ عربی ہے. ہدا کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے جو تعلیم آئی، اللہ کے نبی جو تعلیم لے کر آئے، قرآن کی جو تعلیم ہے، حدیثوں کی تعلیم ہے، بزرگوں نے جو باتیں قرآن اور حدیث سے سمجھ کر کے سمجھائی، یہ تو ہدا میں آ جائے، اس کو اپنانا ہے. اور ایک آدمی کے اندر کی خواہش بڑھتی ہے، ناجائز خواہش آدمی کے اندر سے اٹھتی ہے، اس کو عربی کے اندر ہوا کہتے ہیں. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہوا. اور ہوائے نفس جو ہے، اس نے ہی شیطان کو شیطان بھی بنایا. اندر کی جو اندر کی خواہش تھی بڑے بننے کی، انانیت کی، تکبر کی، اسی نے شیطان کو شیطان بنایا. ورنہ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے دوسرا کوئی شیطان تو تھا نہیں. اندر میں جو ہوا ہے، اور یہ انسان کے امتحان کے لیے اور انسان کی آزمائش کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو بھیجا ہے، دونوں چیزوں کو بنایا ہے. آسمان کی تعلیم بھی آدمی کے سامنے ہے، اور اندر کے جذبات، اندر کی خواہشات بھی اللہ تعالیٰ نے دل میں رکھی ہے. اب انسان کا تقاضا یہ ہے، انسان کی سمجھداری یہ ہے کہ ہر موقع پر آدمی آسمانی تعلیمات کو معلوم کرے اور اس پر عمل کرے، اور اندر سے ناجائز اٹھنے والے جتنے جذبات ہیں ان کو آدمی دبا دے اور اس کے اوپر قدم رکھ دے، اور اسی پر جنت کا وعدہ ہے. اور اپنی ناجائز خواہشات کو دبانے کے لیے میرے عزیزوں اور دوستوں اور بزرگوں، قرآن نے طریقہ بتایا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. یہ ہے نا، جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، جو آدمی بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اور اپنی خواہش کو دبائے گا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے گا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. آسان کر کے قرآن نے بتایا نا، آسان کر کے بتا دیا. اور اللہ کا خوف میرے دوستو یہی انسان کو صحیح معنوں میں چلنے کی رہنمائی کرتا ہے. آدمی تنہائی میں ہے تو بھی اللہ سے ڈرے، سرکل میں ہے تو بھی آدمی سے ڈرے، کاروبار میں بھی ڈرے، نماز میں بھی ڈرے، گھر میں بھی ڈرے، بیوی کے درمیان میں بھی ڈرے. اللہ کا خوف اگر آدمی کو حاصل ہو گیا تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ آدمی ہر موڑ پر تمام خواہشات سے کٹ کر کے اللہ کے حکموں کو سامنے رکھ کر چلنا اس کے لیے آسان ہو. اور اس کے لیے عملی تمرین کے لیے اور عملی پریکٹس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کا فریضہ ادا کیا. نماز کا فریضہ جو ہے یہ انسان کی تربیت کے لیے. لیکن آج نماز کو بھی میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم نے نماز کو بھی نماز کا مقام نہیں دیا. نماز کو جو اللہ نے مقام دیا ہے وہ مقام ہم نے نہیں دیا. اگر آدمی نماز بنا کر کے اگر آدمی پڑھے تو اس کی تربیت ہوتی رہے گی. پھر یہ اصلاح معاشرہ کے پروگرام کی بھی ضرورت نہیں، پھر بہت زیادہ لمبی چوڑی محنت کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن نماز ہماری بالکل سطحی ہو گئی، نماز ہماری بے جان ہو گئی، نماز ہماری بے جان ہو گئی. اسی لیے قرآن کریم میں 18ویں پارے میں سب سے پہلی جو آیت کریمہ ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ایمان والے فلاح پائیں گے. کون سے ایمان والے؟ جو اپنی نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں. نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا کہ میرے دوستو آج مسجدیں بھری ہوئی ہے، مسجدوں کی تعمیرات عالیشان بن گئی، لیکن اگر ہم تلاش کریں گے تو شاید کوئی خشوع خضوع والی نماز پڑھنے والا. نماز تو قرآن کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے.
نماز پوری یاد ہے اللہ کی، لیکن نماز میں ہی آدمی غافل ہو جاتا ہے اللہ سے، نماز میں آدمی اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ نماز کا صحیح طریقہ تو میرے دوستو یہ ہے کہ اذان ہونے کے ساتھ آدمی دنیا کی الا بلا سے کٹ کر کے اللہ کے گھر کی طرف متوجہ ہو جائے، نماز کی تیاری۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھرانے میں اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، دل لگی بھی کرتے تھے، ان کا حق بھی ادا کرتے تھے اور گل مل کر رہتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ماں عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کا معمول گھر میں کیا ہے؟ اس کی کتابوں میں آتا ہے اللہ کے نبی کا معمول گھر میں کیا تھا، تو ماں عائشہ نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ کے نبی گھر پر آتے تھے تو مسلے پر کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ کے نبی حزب الاعظم لے کر بیٹھ جاتے تھے، اللہ کے نبی جو ہے یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے، یہ سارے اعمال اللہ کے نبی کے کرتے تھے، اللہ کے نبی کرتے تھے۔ ماں عائشہ نے یہ فرمایا کانا فی محنتہ فی اہلہ، اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کے کام کاج میں لگ جاتے۔ اللہ کے نبی سید الاولین والآخرین، دو جہاں کے بادشاہ، فخر دو عالم، لیکن گھر میں آتے تو اتنے نارمل بن جاتے تھے کہ گھر والے جو کام کرتے اس کام کے اندر اللہ کے نبی اپنے آپ کو لگا دیتے۔ جھاڑو بھی اللہ کے نبی نے لگایا ہے، اللہ کے نبی نے اپنے جوتے بھی کاٹے ہیں، اللہ کے نبی نے گھر کا کام بھی کیا ہے۔ آج اگر آدمی تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو گھر کے اندر اور جگہ تو اس کا پاور زیادہ چلتا نہیں ہے، لیکن گھر والی پر پاور چلاتا ہے، اپنی بہوؤں پر پاور چلاتا ہے، اپنی بیٹیوں پر پاور چلاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے گھرانوں کے بارے میں تو ایسے واقعات ذاتی طور پر ہم جانتے ہیں کہ گھر میں آتا ہے ظالم بن کر کے، گھر میں جب آتا ہے تو بچیاں سمجھ جاتی ہے، بہویں سمجھ جاتی ہے، بیوی سمجھ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت سے اس کا کوئی میل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں ماں عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی کان فی محنت اہلہ، کان فی محنت اہلہ، اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کے کام میں لگ جاتے، اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کے کام میں لگ جاتے تھے، باتیں کرتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی، ایک سفر کے دوران میں جنگل تھا، کوئی لوگ تھے نہیں، تو دونوں نے دوڑ لگائی، جوان بیوی تھی، ان کے تقاضے تھے، ان کے تقاضے اللہ کے نبی پورے کرتے تھے، تو اللہ کے نبی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد میں پھر اللہ کے نبی اور ماں عائشہ جا رہے تھے جنگل کے اندر، پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ آج یہ ہماری دوڑ ہوگی تمہاری اور ہماری، کیا ہمارے بیویوں کے ساتھ ہمارے ایسے تعلقات ہیں؟ یہ بھی معاشرت میں آئے گا، بیوی کا حق ادا کرنا، اپنی بہوؤں کا حق ادا کرنا، اپنے بیٹوں کا حق ادا کرنا، اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنا، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، یہ سارا معاشرت کا دین ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت کھول کھول کر کے بیان کیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد اعظم تھے، بلکہ رئیس المجددین حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ زیادہ تر توجہ معاشرے کی طرف فرمائی اور معاملات کی طرف فرمائی۔ دوسری مرتبہ جب دوڑ ہوئی تو اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے، حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تل کا بے تل کا عدل بدل ہو گیا، پہلی مرتبہ بازی تم نے ماری تھی، اس مرتبہ بازی ہم نے مار دی، عدل بدل ہو گیا، برابر سرابر ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کا بھی حق اس طرح ادا کیا ہے، اور یہ روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ جو آدمی کمینہ ہوگا وہ اپنی بیوی کے اوپر حاوی ہوگا، بیوی کے اوپر ظالم ہوگا، اور جو آدمی شریف ہوگا بیوی اس کے اوپر حاوی ہو جائے گی، جو آدمی شریف ہوگا بیوی اس پر حاوی ہو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اندر سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور سب سے زیادہ بیویوں کے لیے میں نرم ہوں، اپنی بیویوں کے لیے سب سے زیادہ میں نرم ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے نبی جب اپنے گھر میں رہتے تھے، لیکن جب اذان ہو جاتی تھی تو ایسا معلوم ہوتا تھا، ماں عائشہ فرماتی ہے گویا کہ اللہ کے نبی ہم کو پہچانتی، مل جل کر رہتے تھے، ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، اب نماز کی تیاری، باوضو ہوتے تھے اللہ کے نبی،
مسجد میں آ جاتے تھے. اور میرے دوستو نماز جو ہے یہ ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے. اور نماز کو نماز بنا کر کے ہم نے نہیں پڑھا. نماز میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہے اس کو بھی اپنی سمجھ. صرف سورہ الحمد شریف اور سورہ فاتحہ یہ پوری قرآن کا خلاصہ. پوری قرآن کریم کے اندر 3 مضامین کو اللہ تعالیٰ نے بہت کھول کر بیان فرمائے. ایک توحید کو بیان فرمایا, ایک رسالت کو بیان فرمایا اور ایک آخرت کو بیان فرمایا. اللہ کے نبی کی توحید کو بیان فرمایا. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی قرآن کو پڑھے گا تو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ مشرک نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر توحید کی اتنی ساری آیتیں سنائی ہے اور اتنا سارا توحید کو ثابت کیا ہے. اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا, اللہ کی الوہیت کو ثابت کیا, اللہ کی بڑائی کو ثابت کیا. قرآن کریم کو ہم نے سمجھائی نہیں ہے میرے دوستو. تو یہ سورہ فاتحہ میں اللہ کی توحید بھی پائی جاتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اس میں پوری توحید. اور قرآن کریم کے اندر رسالت کو بھی بیان کیا. صراط الذین انعمت علیہم من النبیین. تو یہ صراط الذین انعمت علیہم جس کے سب سے پہلے مصداق تو اللہ کے نبی ہے. اور تیسری چیز بیان فرمائی سورہ فاتحہ کے اندر آخرت. آخرت کے استحضار کے ساتھ میرے دوستو آدمی دین پر نہیں چل سکتا. آخرت کے استحضار کے بغیر آدمی دین پر نہیں چل سکتا. آدمی کے دل و دماغ کے گوشے میں یہ بات آ جائے کہ مجھے مرنا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور قرآن کریم کے اندر فرمایا مالک یوم الدین, مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, روزے جزا کا وہ مالک. ارے روزے جزا کا مالک ہے. یہ جب امام صاحب پڑھے ہمارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے. ہمارے دل میں اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن ہمیں کھڑا ہونا ہے اور اللہ ہمارا حساب لے گا. ہمارے اور اللہ کے درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا, کوئی وکیل نہیں ہوگا, ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لیں گے. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان کو لوٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے اور ان کا حساب ہمارے ذمے ہے, ہم ان کا حساب لیں گے. یہ قرآن کریم کے اندر روزانہ آدمی کئی رکعتیں پڑھتا ہے. ہر رکعت کے اندر آدمی پڑھتا ہے مالک یوم الدین, مالک یوم الدین. روزے جزا کا مالک ہے, قیامت کے دن کا اللہ مالک ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ کے سامنے ساری زندگی کا حساب دینا پڑے گا. 5 چیزوں کا حساب دینا پڑے گا. فضائل اعمال کی کتابیں ہم سنتے رہتے ہیں لیکن اس کا استحضار نہیں ہے میرے دوست. اس لیے نماز کو نماز بنا کر آدمی پڑھے. اذان کے بعد میں اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو کہتا ہوں لیکن یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا اس پر عمل ہے. غفلت ہو جاتی ہے لیکن جب غلطی ہو جائے تو آدمی کو جہاں سے غلطی ہوئی ہے وہاں سے پھر سے گرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی. لیکن احساس تو ہونا چاہیے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے عزیز نے بتایا کہ جب اذان کی آواز ہو جاتی مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر لیٹے ہوتے تو بیٹھ جاتے, اپنے سر کے اوپر ٹوپی رکھتے تھے, بیٹھ کر کے اذان کا جواب دیا اور فوراً اذان ہو جانے کے بعد میں اذان کے جواب دینے کے بعد میں اپنا داہنا پاؤں جو ہے مسجد کی طرف بڑھا دیا اور سیدھے مسجد میں آئے. آج میرے دوستو ہمارا یہ معمول ہے, دوڑے بھاگے مسجد میں آئے, ساری دنیا کے دماغ میں لے کر آئے. اب پوری ہماری نماز جو ہے یہ دنیا کا چکر ہی اس میں چل گیا. نماز سے پہلے آدمی آ جائے, ذکر میں لگ جائے, تلاوت میں لگ جائے, قبلیہ سنت آدمی پڑھ لے, وقت ہے آدمی دعا میں لگ جائے. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت جمعہ کے دن 1 گھنٹہ پہلے مسجد میں چلے جاتے تھے اور پونا گھنٹہ آدھا گھنٹہ مولانا دعا میں لگتے. اور تہجد کے وقت تو آدھا گھنٹہ روزانہ مولانا کی دعا کا معمول تھا, لیکن جمعہ کے دن گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے مسجد میں آ جاتے تھے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے. اور ہم خالی لوگ پاس میں بیٹھتے اور حضرت فرما دیتے کہ کوئی اگر آوے تو ان کو منع کر دینا, نماز کے بعد ملنے کا کہنا, نماز کے پہلے میں نہیں ملوں گا. اس لیے میرے دوستو قرآن نے بھی کہا
کہ فلاح وہ لوگ پائیں گے جو اپنی نماز کے اندر خضوع کرنے والے ہیں. خضوع والی نماز کے لیے یہ سارے اسباب ہیں. اذان کے بعد آدمی وضو کر کے مسجد میں آ جائے, اللہ کے سامنے بیٹھ جائے, ذکر اذکار تلاوت دعا وغیرہ میں لگ جائے اور بھی توجہ کے ساتھ آپ کی نماز پڑھے گا. اور نماز میرے دوستوں سیکھنے کی, صحابہ کرام کے بارے میں جو واقعات آتے ہیں کہ نماز کے درمیان میں تیر نکال دیا, یہ واقعات آتے کہ نہیں آتے, اس کی ایک جھلک میں آپ کو بتا دوں. سن 95 کے اندر ہم لوگ افریقہ گئے, جماعت کی ہماری کینیا گئی تھی. وہ ایک علاقہ ہے گریسا, تو وہاں پر ہم لوگ ہمارا تقریباً 40-50 دن وہاں گزرے. وہاں مسجد میں ہم لوگ تعلیم کرتے, چھوٹے چھوٹے بچے 10-12 سال کے گلی ڈنڈا کھیلتے کھیلتے مسجد میں آ جاتے اور مسجد میں آنے کے بعد بھی اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے, 2 رکعت 4 رکعت, اور پھر چلے جاتے باہر کھیلنے میں لگ جاتے. تو ہم کو تعجب ہوا کہ چھوٹے 10-12 سال کے بچے, اور کھیلنے کے دوران میں ہمارے وہاں بچوں کو کبھی یہ ذہن میں آئے گا کہ مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھے؟ کبھی بھی آج تک ایسا دیکھا ہے؟ تو ہم نے تحقیق کی کہ یہ اس کا ماجرا کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. تو پتا چلا کہ صحابہ کرام یہاں سے گزرے تھے. بعض صحابہ کرام نے یہاں کی عورتوں سے شادی کی تھی اور ان کی نسل یہاں پر موجود ہے. اور ایک محتم صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہم 2 بھائی ہیں, ایک بھائی جو ہے یہ باپ پر گیا ہے, چنانچہ وہ عربوں کے رنگ میں ہے, اور ایک بھائی ماں پر گیا ہے اور وہ کالا ہے افریقہ. تو صحابہ کرام کا وہاں سے گزر ہوا اور وہاں شادیاں ہوئی, اور ان کی نسل 1400 سال کے بعد میں بھی صالحانہ نماز کے ساتھ ان کا تعلق. فجر کی نماز اول وقت میں ہوتی تھی, تہجد کے موقع پر وہ گریسا کے اندر پوری مسجد بھر جاتی تھی. تہجد کی نماز 2 رکعت 4 رکعت پڑھتے, اذان ہو جاتی اور فجر کی نماز ہو جاتی, کیونکہ شوافع کے اندر نماز جلدی سے ہے. تو یہ صحابہ کرام کا گزر جہاں سے ہوا وہاں اتنی ساری حالت ہو گئی. تو پھر میرے دوستوں صحابہ کرام کی نماز کی کیفیت کیا تھی؟ معاشرت کے بارے میں دوستو بنیادی چیز یہ ہے کہ آدمی حقوق کو ادا کرے. اگر حقوق کو ادا نہیں کرے گا, جن کے ساتھ بھی ہمارا کانٹیکٹ, ہماری بیوی ہمارے ساتھ ہے, ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہے, ہماری بہویں ہمارے ساتھ ہے, ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ہے, ہمارے پڑوسی ہمارے ساتھ ہے, ان کے حقوق کو اگر آدمی ادا کرے گا تو اس کی زندگی صاف ستھری رہے گی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ معاشرت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آدمی ایسی زندگی گزارے کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو, ناحق کسی کو تکلیف نہ ہو. اس کے لیے علم کی بھی ضرورت پڑے گی, اس کے کیا حقوق ہے یہ بھی ضرورت پڑے گی. اور یہ جو میں نے کہا کہ آسمانی ہدایت کے مطابق آدمی زندگی گزارے اور اندر کی خواہشات کو آدمی دبا. آج دیکھا جاتا ہے کہ شادیوں کے موقع پر ہر دیہات کے اعتبار سے گاؤں میں الگ الگ رسومات آ رہی ہیں. دلہنوں کے اندر الگ رسومات ہے, پتہ نہیں کیا کیا, کیک توڑنے کی بھی رسم آتی ہے, انڈے پھوڑنے کی بھی رسم آتی ہے. یہ ساری میرے دوستوں اندر کے خواہشات کے چونچلے. جتنا آدمی اندر کی خواہشات کو پورا کرے گا اتنا ہی یہ آدمی دین اسلام سے دور ہوگا, سنت سے دور ہوگا, شریعت سے دور ہوگا, اللہ کی رحمت سے دور ہوگا, اور اس کی زندگی کے اندر خرافات آئے. پوری دنیا میں رسومات الگ الگ ہوگی, پوری دنیا میں بدعتیں الگ الگ ہوگی, طور اور طریقے الگ الگ ہوں گے, سنت ایک ہی, سنت ایک ہی ہوگی. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. ان کے والد محترم تھے مبارک, ان کے والد محترم تھے مبارک, خراسان کے تھے. وہ باغ کے اندر مالی کا کام کرتے تھے, پانی کی سینچائی کرتے تھے. سیٹھ ایک مرتبہ آئے تو آنے کے ساتھ بھی ان کا چہرہ بالکل مضبوطہ اترا ہوا. تو یہ نوکر تھے, مالی نوکر ہوتا ہے. اس نے اپنے سیٹھ سے کہا کہ جناب علی آپ کا چہرہ اترا ہوا معلوم ہوتا ہے, اس لیے کہ آدمی کا غم اور خوشی چہرے سے محسوس ہو جاتا ہے. اللہ نے چہرہ ایسا بنایا ہے کہ تاڑنے والے تاڑ جاتے ہیں کہ یہ آدمی خوش ہے کہ یہ آدمی غمگین ہے.
تو اس نے کہا نوکر سمجھ کر کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جاؤ، لیکن زیادہ اصرار ہوا تو اس نے کہا کہ میری بیٹی جو ہے وہ سیانی ہو گئی ہے، شادی کے لائق ہو گئی ہے، تو الگ الگ جگہوں سے رشتے آتے ہیں، مالداروں کی طرف سے بھی رشتے آتے ہیں، حسینوں کی طرف سے بھی رشتے آتے ہیں، لیکن ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہمارا رشتہ کہاں ہو۔ تو مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ تو اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر مال کو دیکھ کر رشتہ کیا جائے گا تو یہ یہودیوں کا طریقہ ہوگا، اور اگر خوبصورتی کو دیکھ کر رشتہ کیا جائے گا تو یہ نصارہ کا طریقہ ہوگا، اور اللہ کے نبی کا طریقہ یہ فاصفر بذات الدین، دین کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کی معاشرت کو دیکھ کر اگر رشتہ کیا جائے گا تو یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک جملے میں فرما دیا فاصفر بذات الدین، دین والوں کو اختیار کرو۔ یہ ان کے ذہن میں ایک نئی بات آئی، گھر پر گئے اور گھر پر جانے کے بعد میں اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ آج ہمارا جو مالی ہے اس نے ہم کو یہ بات بتائی ہے کہ یہودیوں کا طریقہ الگ ہے، نصارہ کا طریقہ الگ ہے، اسلام کا طریقہ الگ ہے، اور ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو بیوی نے کہا کہ مبارک سے بڑا ہوا کوئی دیندار آدمی نہیں، اتنے سالوں سے ہمارے باغ میں یہ باغیچے کی سینچائی کرتا ہے، لیکن بغیر اجازت کے آج تک کبھی وہ کوئی پھل اس نے چکھا نہیں۔ چنانچہ آقا نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے نوکر مبارک سے کر، سارے رسومات کو ایک طرف، دنیا کیا کہے گی وہ ایک طرف، ساری اپنے قومی رواج ایک طرف، اور دین کو سمجھ کر کے، دیندار کو دیکھ کر کے مبارک سے رشتہ کر دیا۔ اس لیے کہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا پوزیشن اس زمانے میں دین اتنا شائع تھا اور اتنا عام تھا کہ بکریاں چلانے والے بھی دیندار ہوتے تھے، بکریاں چلانے والے دیندار ہوتے تھے، حمال دیندار ہوتے تھے، نوکر دیندار ہوتے تھے، سیٹ دیندار ہوتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا مبارک سے، اور اس بیٹی اور مبارک سے جو بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوا۔ اتنے بڑے محدث پیدا ہوئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کی بھی استاد عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ ہارون بادشاہ ایک مرتبہ اپنی کوٹھی پر اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ایک دم سے شور ہو گیا، بادشاہ کو فکر ہو گئی کہ کسی نے حلہ بول دیا یا کوئی بغاوت ہو گئی۔ نیچے آ کر تحقیق کرنے سے پتا چلا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دے رہے تھے، اور ہزاروں کی تعداد کے اندر ان کے شاگرد تھے، اور ان کو حدیث پڑھانے کے دوران میں چھینک آ گئی۔ انہوں نے الحمدللہ کہا اور سارے مجمع نے یرحمک اللہ کہا۔ اس کا یہ شور و غول، اس کا یہ شور و غول تھا۔ بیوی نے ہارون رشید کے زبے ڈالے، ہارون رشید کے بازو پر ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کر کہا کہ تمہاری حکومت لوگوں کے بدنوں پر چلتی ہے اور اس اللہ کے بندے کی حکومت لوگوں کے دلوں پر چلتی ہے۔ یہ ہے میرے دوستو دیندار، یہ ہے اصلاح معاشرہ، یعنی حقوق کی ادائیگی اور اللہ کے خوف کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ سیٹ ہے وہ بھی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، نوکر ہے وہ بھی اللہ سے زندگی گزار ڈر کر زندگی گزارے۔ اور شادی بیاہ کا ایک موقع ایسا ہوتا ہے میرے دوستو کہ اس موقع پر اگر آدمی نے رسومات پر عمل کیا، اپنے دل کے چونچلوں کو برا کیا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو توڑا، سنتوں کے جنازے نکلے اور اللہ کے نبی کی مرضی کو نہیں دیکھا، تو میرے دوستو یہ بنیاد خشت اول چو نہت میں امانت تا سوریا بھی روت دیوار ہے۔ پہلی خشت اور پہلی اینٹ کو اگر ٹیڑھا رکھ دیا تو دیوار آسمان تک بھی جائے گی تو وہ ٹیڑھی ہی ٹیڑھی جائے گی، اور اگر پہلی اینٹ جو ہے یہ اگر سیدھی رکھ دی، نکاح کی مجلس اگر سیدھی ہے، دلہا کا طریقہ صحیح ہے، دلہن کا طریقہ صحیح ہے، لباس صحیح ہے میرے دوستو، تو اس کے بعد میں گھر آباد ہوگا اور اولاد بھی نیک پیدا ہوگی، اولاد بھی نیک پیدا ہوگی۔ اور ایسے واقعات میرے دوستوں پائے جاتے ہیں، ہمارے گجرات میں بھی ایسے واقعات پائے جاتے ہیں کہ ماں باپ نے سنت کا احیاء کیا شادی کے موقع پر، اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کے اندر بڑے بڑے علماء کو پیدا کیا اور بڑے بڑے متقی لوگوں کو پیدا کیا۔ اس لیے میرے دوستوں یہ موقع آتا ہے شادی بیاہ کا، اس میں بڑے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دلہنوں کو جمع کر کے ان کے سامنے بھی اسلام کی ترغیب کی بات لاوے،
दुल्हनों को जमा करके इस्लाम की तरबियत की बात कर रहे। बहुत सारे देहातों के अंदर ये तरीका चलता है। और कुरान करीम ने मेरे दोस्तों 1400 साल पहले 2 जमातों को बयान कर दिया, और ये कयामत तक 2 जमातें रहेगी, कयामत तक 2 जमातें रहेगी। मैंने कुरान करीम की जो आयत तिलावत फरमाई, वतरा कसीरम मिनहुम युसारिऊन फिल इस्मि वल उदवान व अक्लिहिमुस सुत लबीस मा कानू यामलून। तुम देखोगे इनमें से बहुत सारे गुनाहों में, सरकशी में और हराम खोरी के अंदर दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जाएंगे। ऐसा एक तबका रहेगा। कुरान कहता है तुम देखोगे ऐसे बहुत से लोगों को कि गुनाहों में, अल्लाह की नाफरमानी में, अल्लाह की सरकशी में, हराम खोरी में, सूद खोरी में वो दौड़ते रहेंगे। लबीस मा कानू यामलून, ये बहुत बुरे लोग हैं और बहुत बुरा काम है जिसको ये करते हैं। ये अपनी कब्र को उजाड़ रहे हैं, ये अपनी आखिरत को बर्बाद और तबाह कर रहे हैं। और मेरे दोस्त ये पता नहीं चलेगा, पता उस वक्त चलेगा जब आदमी की आंख बंद हो जाएगी। अभी करीब के अंदर मैंने एक किस्सा देखा, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने मिनहाजुल आबिदीन किताब के अंदर एक किस्सा लिखा है। फुज़ैल इब्न अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह का, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं फुज़ैल इब्न अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह। इनके नाम पर लोग अपना बच्चों का नाम रखते हैं। बहुत बड़े आबिद थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। फुज़ैल इब्न अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में बैठने वाला आदमी, इनका शागिर्द आखिरी हालत में पहुंच गया, सकरात की हालत में पहुंच गया, आखिरी पोजीशन हो गई। ये इयादत के लिए गए तो देखा कि ये तो बिल्कुल जाकुनी की हालत है, आखिरी पोजीशन है। कुरान शरीफ लेकर बैठ गए, यासीन शरीफ पढ़ने लगे। तो उस मरने वाले उस बंदे ने कहा अल अयाज़ु बिल्लाह, हुम्मा अल अयाज़ु बिल्लाह, कुरान शरीफ मत पढ़ो, कुरान से मेरा कोई ताल्लुक, कुरान से मेरा कोई ताल्लुक। फिर फुज़ैल इब्न अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने वाक़या लिखा है। फुज़ैल इब्न अयाज़ ने कल्बी की तलकीन फरमाई तो उस वक्त भी अल अयाज़ु बिल्लाह उसने इनकार, उसी हालत में उस आदमी का इंतकाल हो गया। इतने मुतासिर हुए और इतना गम फुज़ैल इब्न अयाज़ के ऊपर आया। वो अल्लाह वाले आदमी थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, बहुत बड़े आबिदीन में से उनका शुमार है, बहुत बड़े बुजुर्गों में उनका शुमार है। फुज़ैल इब्न अयाज़ सदियां गुजर गई लेकिन हम उनको याद करते हैं। इतना सदमा हुआ कि 40 दिन तक मारे सदमे के रोते रहे, नमाज के अलावा अपने घर से बाहर नहीं। 40 दिन के बाद में वो आदमी ख्वाब में आया और ख्वाब के अंदर देखा कि जहन्नम के अंदर फरिश्ते पकड़ करके उसको घसीट। फुज़ैल इब्न अयाज़ ने पूछा उस आदमी से, कौन सा गुनाह तेरा ऐसा है कि जिसकी वजह से ईमान भी तेरा सल्ब हो गया और तेरे साथ ये मामला हो रहा है फरिश्तों की तरफ से? तो उसने कहा कि 3 तरह के गुनाह मेरी जिंदगी। आम तौर पर मेरे दोस्तों हमारे मुआशरे के अंदर वाले बातिन के जो गुनाह होते हैं वो नजर नहीं आते, लेकिन उसका असर जो है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे कैंसर नजर नहीं आता लेकिन आदमी को मौत के घाट उतार देता है, एड्स नजर नहीं आता लेकिन आदमी को मौत के घाट उतार देता है। इसी तरीके से अंदर के जो गुनाह होते हैं वो आदमी के दिमाग, आदमी के ईमान को जलाकर खाक कर देता है, आदमी के नेकियों को जलाकर खाक कर देता है। तो उसने कहा कि मेरे अंदर 3 गुनाह थे। एक तो मैं चुगली किया, यहाँ से बात ली और वहां पहुंचाई, वहां से बात ली और यहाँ पहुंचाई। आमतौर पर मजलिसों के अंदर मेरे दोस्तों ये बात होती है, किसी का राज नहीं रहता, हर एक आदमी तलाश में होता है और उसका पेट फूल जाता है इधर से उधर जब तक बात न पहुंचाए। एक तो मेरे अंदर बीमारी चुगली और दूसरी बीमारी मेरे अंदर हसद की थी। किसी का माल देखता तो मेरे अंदर में जलन पैदा होती, किसी की इज्जत देखता मेरे अंदर जलन पैदा होती। हसद की बीमारी मेरे दोस्तों ऐसी है, नेकियों को जलाकर खाक कर देती है। आदमी कितनी ही तिलावत करे, कितना ही दिन का काम करे, लेकिन अगर दिल में हसद है मेरे दोस्तों, ये आदमी गीबत भी करेगा, ये लोग या दूसरे लोगों के बारे में बदतमीजी भी करेगा। वो हराम काम कुरान शरीफ की नस्ल कतई से जिनकी हुर्मत साबित है उसकी जिंदगी के अंदर आ जाए। लोगों के बारे में बदतमीजी करना ये नस्ल कतई से उसका हराम होना साबित है। बगैर दलील शरई के
کسی کے بارے میں آدمی بدزنی قائم نہیں کر سکتا، اور بدزنی قائم ہوگی تو اس کے بعد میں غیبت کا درجہ آئے گا، اور غیبت کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے لا یغتب بعضکم بعضا، تمہارے میں سے بعض لوگ بعض کی غیبت نہ کریں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ لیکن ہماری مجلس سے میرے دوستوں غیبت سے پور ہوتی، غیبت سے رونق پکڑتی ہے ہماری مجلس سے، غیبت کے بغیر ہم کو مزہ نہیں آتا۔ اگر بے تکلف آدمی 2-5 آدمی اگر کھڑے بیٹھ جائے ایک جگہ پر اور آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھے اور کسی کی غیبت نہ ہو، ایسا میرے دوستوں عام طور پر نہیں ہو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ یہ قطعی حرام چیز ہے، نص قطعی سے ان گناہوں کا حرام ہونا ثابت ہے۔ لوگوں کے بارے میں بدزنی کرنا، لوگوں کے بارے میں تجسس کرنا، لوگوں کے بارے میں غیبت کرنا قطعی حرام ہے۔ ہمارے 4 بزرگوں کا واقعہ میں آپ کو سناؤں، ان کے سامنے اگر کوئی آدمی غیبت کرتا تو 4 بزرگوں کا واقعہ ہم سنیں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ یہ معاشرے کی میرے دوستوں یہ زہریلی بیماری ہمارے اندر ہے، جوانوں میں بھی ہے، علماء میں بھی ہے، بڑوں میں بھی ہے، بوڑھوں میں بھی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری مجلسوں میں غیبت نہ ہو، سفر میں غیبت ہوتی ہے، ارے دین کی مجلسوں میں غیبت ہوتی ہے، مسجدوں میں بیٹھ کر غیبت ہوتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا دوستو؟ ساری نیکیاں ہماری جل کر خاک ہو جاتی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی، ان کے سامنے اگر کوئی آدمی کسی کا تذکرہ کرتا تو حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بھائی میرے سامنے کسی کا تذکرہ ہو، پہلے ہی جملے میں وہ بندش لگا دیتے کہ کسی کے تذکرے کی اجازت ہے۔ ان کا یہ معمول تھا۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ان کے ساتھی تھے، بات سن کر فرماتے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے دونوں کے درمیان میں رنجش ہے، اس سے زیادہ وہ اثر نہیں کرتے، تمہارے دونوں کے درمیان میں رنجش ہے۔ وہ دوسری مرتبہ وہ آدمی کہے گا کچھ نہیں کہے گا۔ حاجی صاحب ان دونوں کے شیخ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو حجت الاسلام کہا جاتا تھا، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو قطب عالم کہا جاتا تھا، عالم کے قطب تھے، اتنے بڑے آدمی تھے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ ان کی خدمت میں 10 سال رہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں 10 سال رہے ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اتنے بڑے آدمی تھے، قطب عالم تھے، اس زمانے کے قطب ان کو کہا جاتا تھا۔ ان کے سامنے تو حضرت یہ فرماتے کہ تمہارے دونوں کے درمیان میں رنجش ہے، اور ان دونوں کے شیخ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جید علماء میں تھے، اس زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ ان کے شیخ جو تھے وہ حاجی صاحب مہاجر مکی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، وہ عالم نہیں تھے، غیر عالم تھے، کافی حد تک پڑھا تھا انہوں نے، لیکن اپنے اندر کی انگیٹھی کو انہوں نے مضبوط کر دیا تھا، روشن کر دیا تھا۔ لوگوں نے تانا دیا، اتنے بڑے بڑے عالم بن کر کے آپ حاجی صاحب کے پاس چلے گئے اور ان سے بیعت ہو گئے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد نے فرمایا بھائی مٹھائیوں کے نام تو ہم جانتے ہیں، صبر پر ہم 1 گھنٹہ تقریر کر سکتے ہیں، شکر پر 1 گھنٹہ تقریر کر سکتے ہیں، قناعت اور زہد پر ہم 1 گھنٹہ تقریر کر سکتے ہیں، لیکن یہ مٹھائیاں حاجی صاحب کھا چکے ہیں اور ان کے وہاں سے مٹھائیاں بکتی ہیں۔ ہمارے سامنے تو ہمارے پاس تو خالی مٹھائیوں کے نام ہے، اور یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو ہے کہ ان کے پاس تو مٹھائیاں بکتی ہے، ان کے پاس رہنے والے کو صبر ملتا ہے، ان کے پاس رہنے والے کو شکر کی کیفیت ملتی ہے، ان کے پاس رہنے والے کو زہد ملتا ہے، ان کے پاس رہنے والوں کو قناعت ملتا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنا ہاتھ دے دیا حاجی صاحب کے ہاتھ۔ حاجی صاحب کے سامنے کوئی آدمی اگر غیبت کرتا تو حاجی صاحب کیوں فرماتے پوری بات سننے کے بعد میں کہ تم جھوٹے ہو، اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم اپنی بات پر گواہی پیش نہ کرو تو تم جھوٹے ہو، تم اپنی بات پر گواہی نہیں پیش کرتے اور بغیر گواہی کے تم بات کر رہے ہو، لہذا تم جھوٹے ہو۔ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کوئی آدمی جب غیبت کرتا تو مولانا اشرف علی تھانوی یوں فرماتے کہ بھائی تیرے نام کے ساتھ
میں فلانا آدمی جس کی تم غیبت کر رہے ہو میں بات بتاؤں گا کہ فلانا آدمی تمہارے بارے میں ایسا کہتا تھا، اگر وہ مانے گا تو میں تمہاری بات مانوں گا، اور اگر وہ کہے گا کہ نہیں جھوٹی بات ہے تو میں تمہاری بات کو نہیں مانوں گا، تو دوسری مرتبہ یہ آدمی غیبت کرے گا دوسری مرتبہ غیبت۔ اس لیے میرے دوستوں اس آدمی نے کہا کہ ایک تو میرے اندر چغلی کرنے کا اور ایک میرے اندر حسد کرنا میرے دوستوں، یہ اللہ پر اعتراض کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیے، مال تقسیم اللہ نے کیا ہے، عہدے تقسیم اللہ نے کیے ہیں، عزت اللہ نے تقسیم کی ہے، صحت اللہ نے تقسیم کی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کے مال پر ہم چلے، کسی کے علم پر ہم چلے، کسی کی عزت پر چلے، کسی کے عہدے پر ہم چلے؟ یہ تو ساری اللہ کی تقسیم ہے۔ تو اللہ کی تقسیم کے اوپر اعتراض کرنا یہ میرے دوستوں بہت بڑا باغی آدمی اللہ کا ہے۔ اس لیے اس آدمی نے کہا کہ میرے اندر دوسری بیماری جو تھی وہ حسد تھی، اور تیسری بیماری یہ تھی کہ میں پیشاب سے بچتا بلکہ یہاں تک کہ مجھے کسی نے بتایا کہ فلانی بیماری پر تمہاری بیماری کا علاج پیشاب کا پینا ہے، تو پیشاب سے نہ بچنا تو الگ بات ہے، لیکن پیشاب بھی میں مہینے میں ایک مرتبہ میں پی لیتا۔ اب اس کی وجہ سے اس آدمی کا ایمان بھی سر ہو۔ اور اسی طرح میرے دوستو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اعمال کا نور آدمی کے دل میں اترتا نہیں۔ آج اعمال کی کمی نہیں ہے، نمازیں بھی ہے، تلاوت بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہے، جماعتوں میں بھی جاتے ہیں، سارے دین کے کام بھی ہو رہے ہیں، لیکن اعمال کا نور اپنی جگہ پر اگر پہنچے تو فائدہ ہوگا، اور اگر اپنی جگہ پر نہ پہنچے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ کب ہوگا؟ مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ جو ندوے کے بانی تھے اور مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے خلیفہ تھے، وہ کہتے 3 اعمال ایسے ہیں معاشرے میں، 3 اعمال لوگوں میں ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے نیکیوں کا نور دل میں پہنچتا نہیں ہے، اور اگر پہنچتا ہے تو بہت جلدی ظاہر ہو جاتا ہے۔ ایک کسی کبیرے گناہ کا عادی ہونا، کسی کبیرے گناہ کو بار بار کرنا، چاہے بد نظری کا عادی ہوتا ہے، بعض مرتبہ آدمی بد نظری کا عادی ہوتا ہے، بعض مرتبہ آدمی غیبت کا عادی ہوتا ہے، بعض مرتبہ حسد کا عادی ہوتا ہے، تو کسی بھی کبیرے گناہ کا عادی اگر ہے تو یہ ساری نیکیوں کا نور سوخت ہو جائے گا، جل جائے گا، آدمی کے دل میں نہیں پہنچے۔ دوسری بات فرمائی حضرت نے، بری مجلسوں میں بیٹھنے کی وجہ سے بھی نیکیوں کا نور جل جاتا ہے۔ آج میرے دوستو یہی المیہ ہے کہ جہاں دیکھو وہاں آدمی بری مجلس میں لگ جاتا ہے، موبائل لے کر کے بوڑھا آدمی بھی گھنٹوں دیکھتا ہے موبائل، اور کیا دیکھتا ہے وہ جانتا ہے اور اس کا خدا جانتا ہے۔ پوریانیت کو دیکھا جاتا ہے، جوانوں کو دیکھا گیا میرے دوستو، چاروں طرف گھوم کر کے چاروں طرف مل کر کے موبائل کو دیکھ رہے ہیں، بوڑھے دیکھ رہے ہیں، جوان دیکھ رہے ہیں، عورتیں دیکھ رہی ہے۔ آج تو مسجد جمانے کے لیے بھی لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، موبائل کو اپنے ہاتھ میں نکال دیا اور اس کے ساتھ مسجد شروع ہو گئی۔ گناہوں سے بچانا اپنے آپ کو ضروری ہے، اور گناہوں سے بچانے کے لیے ایسی بری مجلسوں سے بچانا ضروری ہے۔ میرے دوستو قرآن شریف کے اندر نماز کے بعد میں اگر حکم جو بتایا گیا فلاح پانے کے لیے والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے فلاح پائیں گے، اس کے لیے 5-6 صفات بیان فرمائے۔ پہلی صفت فرمائی کہ نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھنے والے یہ فلاح کو پہنچیں گے۔ دوسری صفت بیان فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، جو لوگ لغویات سے اعراض کرتے ہیں، بیکار کاموں سے، بیکار باتوں سے، بیکار مجلسوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے میرے دوست۔ اور اس کے بعد میں تیسرے نمبر میں فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو اپنے اندر کا تزکیہ کرتے ہیں، اندر کی بیماریوں کو بزرگوں کی خدمت میں جا کر کے صاف کرتے ہیں اور اپنے اندر میں اچھائیوں کو پیدا کرتے ہیں۔
دو چیزوں کے درمیان میں قرآن لغویات سے بچنے کو بیان کیا. نماز کے خشوع خضوع کو پہلے بیان کیا, تیسرے نمبر میں اپنی تزکیے کو بیان کیا, اور دونوں کے بیچ میں لغویات سے بچنے کو بیان فرمایا. تو میں اس کا نتیجہ نکالتا ہوں, لغویات میں لگنے والوں کی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا نہیں ہو سکتا. یا آپ کو لکھنا ہو تو لکھ لو, لغویات میں لگنے والوں کے نمازوں کے اندر جان پیدا نہیں ہوگی, ان کی نمازیں سطحی ہوگی, ان کی نمازیں بے جان ہوگی. لغویات میں اگر آپ نے پڑھ گیا اور پھر غیبتوں میں اگر آپ نے لگ گیا تو یہ نماز کے اندر جان پیدا نہیں ہوگی. اور لغویات میں پڑھنے والوں کے دلوں کی صفائی بھی نہیں ہوگی, لغویات میں پڑھنے والوں کے دلوں کی صفائی بھی نہیں ہوگی. ہمارے نوجوان, ہمارے جوان یہ کان کھول کر سن لے میرے دوستو, ایک آلہ ہاتھ میں یہودیوں نے ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے. ضرورت اگر آپ استعمال کریں, ناجائز نہیں کہتے ہم, لیکن زیادہ تر میرے دوستو ہمارے نوجوان خرافات کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں. نماز ان کی قضا ہو جاتی ہے, ارے چہروں کا رنگ تک بدل جاتا ہے زیادہ موبائل کو دیکھنے کی وجہ سے. وہ تو دن کی روشنی رکھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا چہرہ جو ہے یہ تاریکی والا ہے. دل والے سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے چہروں پر یہ برائی ہے. میرے دوستو یہ موبائل کے ذریعے سے میرے دوستو ہمارے دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے. مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ دوسرا گناہ یہ ہے کہ بری مجلسوں میں بیٹھنا, اس کی وجہ سے بھی نیکیوں کا نور آدمی کے دلوں میں نہیں جاتا. اور تیسری بات فرمائی مشتبہ مال کا کھانا. تیسری بات کیا فرمائی؟ حرام مال کا کھانا. یہ نہیں فرمایا وہ تو بہت ہی زیادہ بری بات ہے, اس کا ایندھن تو جہنم ہے, لیکن مشتبہ مال بھی اگر آدمی کھاتا ہے تو بھی اعمال کا نور جو ملنا چاہیے وہ آدمی کو نہیں ملے گا. پھر اگر وراثت آدمی کھا جاتا ہے, پارٹنروں کا بھاگ آدمی کھا جاتا ہے, آدمی شیڈا لگا جاتا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے آدمی. میرے دوستو ہم نہیں جانتے, کرنے والے جانتے ہیں اور ان کا اللہ جانتا ہے. حرام مال اگر ہمارے پیٹ میں آتا ہے میرے دوستو, تو اگر یہ ایک لقمہ حرام کا اگر پیٹ میں آ گیا 40 دن تک اس آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی. اس لیے ہمارے کاروبار کی لائنیں بھی آدمی کو چیک کرنی چاہیے. نہ معلوم کون سے راستے سے حرام آ جائے, کون سے راستے سے حرام آ جائے میرے دوستو. یہ آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے. خالی مال 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 میرے دوستو یہ آدمی کو تباہی کے گھاٹ پر اتار دیتا ہے. تو یہ فرمایا مشتبہ مال کا استعمال کرنا یہ بھی آدمی کے اعمال کے نور کو حذف کر دیتا ہے. اسی لیے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مشتبہ 1 روپیے اور 1 درہم سے بچنا, مشتبہ کے 1 درہم سے بچنا میرے نزدیک 1 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے سے زیادہ افضل. 1 لاکھ روپیہ صدقے کرنے کے مقابلے میں مشتبہ 1 روپیے سے بچنا میرے نزدیک زیادہ افضل. اس لیے آدمی اپنی زندگی کو پاک صاف رکھے اور میرے دوستو سنت اور شریعت پر آنے کی کوشش کرے. تو یہ قرآن پاک کی میں نے آیت بیان فرمائی کہ ایک طبقہ تو وہ ہوگا کہ جو اللہ کی نافرمانی میں, اللہ کے گناہ کرنے میں, اللہ کی بغاوت میں اور حرام خوری میں یہ دوڑے گا. بہت برا کام ہے اور یہ اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس پر بس نہیں کیا. آگے پھر دوسرے لوگوں کی ذمہ داری بھی بیان کرتا. کیا فرمایا؟ لولا ينهاهم الربانيون والاحرار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ارے علماء, اہل ذکر, اہل دین, ان کو کیوں نہیں روکتے برائیوں سے؟ لولا ينهاهم الربانيون والاحرار عن قولهم الاثم واكلهم السحت, برائیوں کے اندر مبتلا ہونے سے اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ یہ نہ روکنا یہ بھی بہت برا عمل ہے. وہاں لبئس ما كانوا يعملون فرمایا اور یہاں لبئس ما كانوا يصنعون فرمایا. یہ عربی لوگ جانتے ہیں یعملون کے اندر اور یصنعون کے اندر بہت بڑا فرق ہے. برائی ہونا یہ اتنا برا نہیں ہے جتنا برائیوں سے روکنے والوں کا خاموش رہنا برا ہے. برائیوں کا ہونا اتنا برا نہیں ہے, وہ کی جگہ پر برا ہے,
برائیوں کا ہونا جتنا برا ہے اس سے زیادہ برا ہے جن لوگوں کو اللہ نے اثر اور رسوخ دیا ہے، جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہے، جن لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہے، جن لوگوں کو اللہ نے سمجھ بوجھ دی ہے، اگر اپنے مقام پر برائیوں کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے تو پہلے طبقے کے مقابلے میں دوسرا طبقہ زیادہ بڑھے گا۔ اس لیے میرے دوستو اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 15 دن میں ایک مرتبہ ہم بیٹھ کر کے تھوڑی دیر کے لیے سوچ رہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھو قیامت تک اچھائیاں بھی چلے گی، قیامت تک برائیاں بھی چلے گی، کبھی اچھائیوں کا پلڑا جھکے گا، کبھی برائیوں کا پلڑا جھکے گا، یہ تو ہوتا رہے گا، یہ تو تکمیلی اللہ کا نظام ہے۔ سارے لوگ متقی بن جائے اور سارے گناہ دنیا میں سے ختم ہو جائے ایسا تو ہونے والا نہیں ہے، اور سارے کے سارے پورے بن جائے اور سارے اچھے دنیا میں سے ختم ہو جائے یہ تو قیامت کے قریب میں ہوگا، ابھی نہیں ہوگا۔ دو لائنیں چلتی رہے گی، کبھی اچھائی کی لائن دبے گی، کبھی برائی کی لائن دبے گی، لیکن میرے دوستو اچھائیوں کے کام کرنے والوں کا کام جب تک چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ عمومی عذاب سے بچائے گی۔ امر بالمعروف بھی ضروری ہے اور نہی عن المنکر بھی ضروری ہے، اور ہمارے بس پہ ہی اتنا ہم کریں میرے دوستو۔ ارے ہم خوشامد تو کر سکتے ہیں، ہم دعا تو کر سکتے ہیں، محبت کے ساتھ سمجھا تو سکتے ہیں، تنہائی میں تو بات کر سکتے ہیں، کسی کی آبرو عزت پر نہیں لانا۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو سمجھایا جائے مجمع کے اندر تو یہ نصیحت نہیں ہے، یہ تو فضیحت ہے اور رسوائی۔ اور اگر تنہائی میں اگر آدمی کو بیٹھ کر کے سمجھاوے کہ تیرے اندر یہ کمی ہے، تیرے اندر یہ کمزوری ہے، تو یہ نصیحت ہے۔ اور چند لوگوں کے بیچ میں بلا کر کے اگر اس کو شرمندہ کیا جائے اور اس کو لاچار کیا جائے تو یہ نصیحت نہیں ہے بلکہ یہ فضیحت ہے اور یہ رسوائی کرنا ہے۔ اسی لیے اصلاح معاشرہ کے لائن سے یہ کہا جاتا ہے کہ تنہائی کے اندر آدمی کو سمجھاؤ۔ اگر سمجھدار لوگ نہ سمجھنے والے لوگوں کو تنہائی میں سمجھائیں گے تو کسی نہ کسی موقع پر، اور میرے دوستوں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے 3 باتیں اگر پیدا ہوگی تو ہمارے کام میں تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ ایک تو نیت ہماری صحیح ہونی چاہیے، ایک تو نیت ہماری صحیح ہونی چاہیے، اور ہمارا جملہ بھی صحیح ہونا چاہیے، ہمارا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے، اور تنہائی میں آدمی بلا کر کے سمجھاتا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی سمجھاتا ہے اپنی بڑائی کو ثابت کرنے کے لیے تو سامنے والے کا دل اس کو قبول نہیں کرے گا۔ بعض مرتبہ نیت کا تو اخلاص ہے، اللہ کی رضا ہی مقصود ہے اور یہی مقصود ہے کہ برائی ختم ہو جائے، لیکن آدمی کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا، آدمی کے الفاظ صحیح نہیں ہوتے، آدمی کا انداز صحیح نہیں ہوتا، تو سامنے والے کے دل کے اندر بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ سامنے کچھ نہیں کہے گا لیکن پیچھے آپ کو گالی دے گا۔ طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے، نیت بھی صحیح ہونی چاہیے، اور تنہائی میں آدمی بلا کر کے ہمدردی بھی ہونی چاہیے۔ اگر اس طریقے سے کام ہوگا میرے دوستو، انفرادی کام بھی ہونا چاہیے، اجتماعی کام بھی ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے میرے دوستو کہ ہر گاؤں میں برائیوں پر کچھ بولنے والے ہونے چاہیے، کچھ درد رکھنے والے ہونے چاہیے، کچھ درد رکھنے والے ہونے چاہیے، کچھ غم رکھنے والے ہونے چاہیے، کچھ اللہ کے سامنے رونے والے ہونے چاہیے۔ ہم نے اپنے بچپنے کے اندر یہ بات دیکھی ہے، ہم نے اپنے بچپنے کے اندر اپنی دیہاتوں کے اندر یہ بات دیکھی ہے کہ تہجد کے وقت 2-5 بوڑھے مسجد میں آ جاتے تھے، اور مسجد میں اس وقت پرانی مسجدیں تھی، پرانی مسجدیں کچی مسجدیں تھی، لیکن 5-10 بوڑھے مسجد میں 4 بجے آ جاتے تھے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے، 4 رکعت تہجد کی پڑھتے اور اللہ کے سامنے روتے تھے، اللہ کے سامنے روتے تھے۔ آج میرے دوستو عام طور پر دیہاتوں میں یہ ماحول تھا، اکثر دیہاتوں میں یہ ماحول تھا۔ آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا 50-60 سال پہلے کی بات ہے کہ کچھ بوڑھے حالانکہ زیادہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، زیادہ ان کے پاس مال و متاع نہیں تھا، لیکن کچھ اللہ کا تعلق تھا۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کے تعلق کے بغیر جو ہے یہ دین کے سارے کام جو ہے میرے دوستو یہ فیکے۔ دین کے کاموں میں جان اس وقت پیدا ہوگی جب آدمی اپنے اندر کی بھی اصلاح۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں 10ویں صدی کے، اور یہ سیاہی ستہ لانے والے بھی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، لکھا ہے انہوں نے کہ چاہے تعلیم اور تعلم کا سلسلہ ہو، چاہے دعوت اور تبلیغ کا کام ہو،
اگر اندر میں تزکیہ نہیں ہوا، اگر اندر میں صفائی نہیں ہوئی تو یہ ایسا ہے جیسے کہ ڈھانچہ بغیر روح کا. جیسے ڈھانچہ چاہے مدارس ہو یا چاہے تبلیغ کا کام ہو چاہے خانقاہیں ہو، اگر اندر کی اصلاح نہیں ہوئی، اندر میں اللہ کی معرفت پیدا نہیں ہوئی، اندر میں اللہ کا تعلق پیدا نہیں ہوا، اندر میں صفات پیدا نہیں ہوئے، اندر میں تواضع پیدا نہیں ہوئی، اندر میں صبر اور شکر کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی، لوگوں کے ساتھ استحسان پیدا نہیں ہوا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی پیدا نہیں ہوئی، اگر یہ چیزیں اندر میں پیدا نہیں ہوئی تو یہ سارے دین کے کام میرے دوستو یہ ایسا ہے جیسے لاش ہے بغیر روح. اس لیے اللہ سے تعلق بھی ضروری ہے. اس کے لیے میرے دوستو آپ کی تنہائی کی عبادت ضروری ہے. ہمارے دین کے کام کرنے والوں کے لیے نہایت ضروری ہے کہ خلوت کے اندر آدمی اس کا آدھا گھنٹہ گزارے. ہر وقت ملاقاتیں، ہر وقت ملاقاتیں. ٹھیک ہے تقاضے پر ملاقات بھی کرے گا آدمی، گشت میں بھی جائے گا، انفرادی اجتماعی ملاقات بھی کرے گا، لیکن جب دیکھو جب مجلس ہے، جب دیکھو جب مجلس ہے، یہ میرے دوستوں آدمی کے دل کو برباد کر دیتا ہے. تنہائی میں خلوت کے اندر آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، ایک گھنٹہ ہمیں اپنے اللہ کے ساتھ کے دور لگانا ہوگا. قرآن نے بھی کہہ دیا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اے نبی جی جب آپ دعوت کے کام سے اور تعلیم کے کام سے فارغ ہو جائیے، فارغ ہو جائیں، اپنے رب کی طرف مائل ہو جائیے، اپنے رب کے ساتھ یکسوئی اختیار کیجیے. اگر ہمارے اندر میں پیٹرول ہوگا تو میرے دوستو ہماری گاڑی صحیح چلے گی، ورنہ میرے دوستو دعا کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اندر میں اگر اللہ کا تعلق نہیں ہے، اندر میں صفات نہیں ہے تو چاہے مدرسوں کا کام ہو چاہے دعوت کا کام ہو میرے دوستو ہماری گاڑی سے دعا ہی نکلے گا. اس لیے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اپنے اعمال کو بھی جاندار بنانے کی ضرورت ہے، اپنی خلوتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے مال کے نظام کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاق کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ کمتر درجہ ہے. ہماری ذات سے کسی کو بھی کسی جاندار کو تکلیف نہ پہنچے. ارے مسلمان تو مسلمان، ہندو کو بھی تکلیف نہ پہنچے، کسی جاندار جانور کو تکلیف نہ پہنچے، یہ اس کا پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ اخلاق کا کیا ہے؟ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نفع پہنچے. ارے ہمارے پاس مال نہیں ہے، 2 بول اچھے بولے، کسی کے سامنے ہنس کر کے ملاقات کرنا یہ بھی صدقے کا ثواب ہے، آدمی دوسروں کو نفع پہنچائے. اور تیسرا درجہ یہ ہے اپنی ضرورتوں کو دبا کر کے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرے. یہ صحابہ کرام کی صفت اللہ نے بیان فرمائی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اگرچہ ان کو سخت ضرورت ہوتی تھی لیکن اپنی ضرورتوں کو دبا کر دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے. یہ صحابہ کرام کی ضرورت، یہ صحابہ کرام کے اخلاق تھے. یہ 3 درجے پہ اخلاق بیان فرمائے. تو اگر اخلاق والی ہماری زندگی ہے اور معاملات کے بارے میں امام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاملات میں حاصل یہ ہے کہ آدمی اتنا چوکھٹا ہو کر کے زندگی گزارے معاملات کے لائن سے لا یخدع ولا یخدع، نہ کسی کو دھوکہ دے اور نہ کسی کا دھوکہ کھا. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے. معاملات ایسا کلیئر ہونا چاہیے، بھائی سے بھی آدمی معاملہ کرے تو کلیئر کرے. ارے قرآن نے تو لکھنے کا بھی کہا ہے. میں اپنا واقعہ بیان کروں. ایک آدمی کو میں نے تھوڑی رقم دی تو اس کا فون آیا بعد میں نے دستخط اس کے لے لی کہ مولانا آپ نے 50,000 دیے تھے. میں نے کہا بھائی میں نے آپ کو 1,00,000 روپئے دیے تھے اور 2 مرتبہ دیے، ایک پر آپ کی دستخط ہے اور ایک پر آپ کے مینیجر کی دستخط ہے. اچھا میں نے کہا دیکھنا ہو تو دونوں کاغذ میرے پاس ہے، اب آ کر دیکھ لو. تو اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوئی لیکن اس کو اطمینان ہو گیا. قرآن کہتا ہے کہ لکھ لو، لیکن ہمارے بڑے بڑے لوگ بھی ایسا کاروبار کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی لکھن پٹی نہیں ہے اور پھر دھوکہ کھاتے ہیں تو پھر کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے. اس لیے میرے دوستوں معاملات کی لائن بھی ہماری کلیئر ہونی چاہیے اور ہمارے جوانوں کی خیر خبر لینا، ان کو مانوس کرنا، محبت کے ساتھ بلانا، چائے پانی ناشتہ کروانا اور پھر ان کو شادی بیاہ کی لائن کی سنتیں بتانا. یہ ہمارے علماء کرام کا کام، یہ ہمارے علماء کرام اور اصلاح معاشرہ کے کام کرنے والوں کی ذمہ داری ہے. آج کل ڈانٹ ڈپٹ سے کام نہیں ہوگا، آج کل ڈانٹ ڈپٹ سے کام نہیں ہوگا. بغاوت پیدا ہوگی. 5 سال کے بچے کو بھی آپ ڈانٹیں گے تو وہ آگے بتائے گا، وہ آپ کے سامنے نکتہ بتائے گا.
اور اگر محبت کے ساتھ آپ کو بلائیں گے تو پانی لے کر کے آئے گا. اس لیے یہ تو ہر ایک آدمی اپنا گھر کا راجا ہو جاتا ہے, کوئی کسی کی بات سنتا نہیں ہے, لیکن محبت کے ساتھ اللہ کے نبی کا جو طریقہ تھا, ارے پیشاب کرنے والا ایک اعرابی مسجد میں پیشاب کرتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو مت ڈانٹو, اس کو پیشاب کرنے دو, ارے زمین تو پاک ہو جائے گی. اگر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر لیا, اس کا دل گندا ہو گیا, اس کے دل ناراض ہو گیا, تم سے بڑھ کر چلا جائے گا, ایمان چھوڑ دے گا. اللہ کے نبی کی ساری سیرت کے اندر واقعہ دیکھے نہیں, اللہ کے نبی بہت نیچے اتر کر کے کام کرتے تھے. ایک صحابی بکرا ذبح کر رہے تھے اور ان سے چمڑا نہیں اتر رہا تھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک طرف ہو جاؤ, آستی نے چڑھائی اور آستی نے چڑھا کر کے چمڑا اتار کر کے اللہ کے نبی نے دے دیا کہ دیکھو اس طرح چمڑا اتارا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے اپنی کوئی شان نہیں بنائی تھی, اللہ کے نبی نارمل انداز سے رہتے تھے. میرے دوستو, اس لیے اصلاح معاشرہ کرنے والے ہمارے ساتھی علماء کرام نیچے اتر کر کے ہمارے جوانوں کو محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ ناشتہ کرا کر کے ان کو اگر دین کی بات سمجھائیں گے, سنت کی بات سمجھائیں گے, ان کا دل نرم ہوگا اور قبول کریں گے. اور میرے دوستو, جتنا قبول کرے ان کی تعریف کرو, جتنا قبول کرے ان کی تعریف کرو. آج آپ کی 2 باتوں کو قبول کیا ہے, کل آپ کی 4 باتوں کو قبول کر لے گا. آہستہ آہستہ میرے دوستو برائیاں دبنے لگے گی, برائیاں دبنے لگے گی اور اچھائیاں ابھرنے لگے گی, اور اسی سے ہمارا معاشرہ بنے گا, ہماری عورتوں کا معاشرہ بھی بنے گا. اور ان کے سامنے حقوق, ماں باپ کے حقوق لائے, پڑوسی کے حقوق اللہ کے نبی نے کتنے بتائے. یہ مسجدوں کے اندر بھی حقوق کے لائن کی 5 منٹ کی بھی اس طرح کی باتیں لانی چاہیے, مطالعہ کر کے. ہمارے علماء کرام مطالعہ کر کے امت کو جیسی ضرورت ہے ویسی باتیں 2 منٹ میں 3 منٹ میں پیش کرنی چاہیے. مختصر بات لوگوں کا دل قبول کرتا ہے, لمبی بات جو ہے یہ سرو